أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74، ترجمہ اور تفسیر۔ پھر اس کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پانی نکلتا ہے ان سے، یعنی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور پانی ان سے تھوڑا کم نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ خوف خدا سے ڈر جاتے ہیں۔ من خشیت اللہ، کہ وہ کیا ہے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یہبط، گر پڑتے ہیں، لڑھک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکایت کے طور پر ذکر کیا، فرمایا کہ پیچھے واقعات جو گائے کا واقعہ گزرا ہے کہ گائے کے گوشت کے ساتھ وہ مردہ زندہ ہو گیا، پھر اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرے قاتل یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ اب اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی کہ اس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا اپنے قاتل کو، پھر وہ مر گیا، اس سے تو تمہارے دل اللہ کی طرف اور زیادہ مضبوط ہوتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے یہ واقعات دیکھ کر۔ لیکن آپ نے اس کی بالکل الٹ کر دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی اور کھلم کھلا کرنے لگے۔ تو فرمایا تمہارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر آگے پتھروں کی 3 طرح کے پتھروں کی مثالیں دی۔ نمبر 1 پتھر جو جن سے نہری جاری ہوتی ہے، ان سے پانی نکلتا ہے، اور نمبر 2 وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی تھوڑا کم نکلتا ہے، اور تیسرا کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں۔ اور وما اللہ بغافل عما تعملون، یہاں جو پہلے پتھر ہے فرمایا کہ ان سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، ان سے نہری جاری ہو جاتی ہے، تو جس سے مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ فرمایا ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کی جو ان سے کوئی بھی کام کر لے ان سے فائدہ اٹھائے، بلکہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں یہ پگھل جائے۔ اور بعض پتھروں میں یہ کام تناؤ ہے، یعنی تھوڑا پانی نکلتا ہے تو یہ 2 درجے کی آپ لے لیں، اور پھر تیسرا درجہ کیا کہا کہ وہ خوف خدا سے ڈر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔
اب یہ گرنا کیسا ہے، تھوڑی اس میں وضاحت کر دیں کہ پانی کا نکلنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ پتھر سے پانی کو پیدا کر دینا، چونکہ آپ اگر چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں تو پتھروں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، ہم آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس دور میں ہمیں کوئی بڑی بات نہیں دکھتی، لیکن ایک پتھر جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے نیچے آ جائے، لڑکھڑا جائے، رونے لگ جائے، یہ کیسی ہے؟ تو فرمایا جیسے احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کو قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو آدمی وہ اس کو دفنا کر آتا ہے، اللہ 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مل قرات، قرات کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اللہ کے خوف سے پتھروں کا ڈر جانا، لڑک جانا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ درخت ہے یہ سجدہ کرتے ہیں، اب کس طرح کرتے ہیں؟ ان کی جو جہت ہوتی ہے وہ سجدے والی ہوتی ہے۔ پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہم تو ان کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ پتھر بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا دیتی ہے، اور یہ انسان پتھر سے بھی برا بن جائے۔ اللہ ہمیں اس سے ایسے سخت دل سے بچنے والا بنائے، مخلوق خدا کی خدمت والا بنائے، احکام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ سب کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور اپنی 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اللہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔